بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں پاکستان کی قومی سیاست، تحریک عدم اعتماد، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ سے 2-3 خبریں اس سلسلے میں شیئر کروں گا۔ ایک اور حکم بھی آیا ہے اور وہ ہے خفیہ خط کے بارے میں، خفیہ مراسلہ، جو کہ اس وقت مصیبت بنا ہوا ہے سب کے لیے، اس سے متعلق بھی ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 2 دن کے وقفے کے بعد 3 دن کے وقفے بلکہ کہنا چاہیے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پھر شروع ہو رہا ہے، اور آج کے اجلاس میں کیا ہونا ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ منڈے کو اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی کا، اس میں تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پہ پیش کر دی گئی تھی، اور اس میں 161 ارکان تھے اپوزیشن کے اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں۔ ضرورت صرف 69 کی تھی موشن پیش کرنے کے لیے، قرارداد پیش کرنے کے لیے، لیکن اپوزیشن نے اپنی پوری قوت وہاں پہ ظاہر کی، 161 ممبرز وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد سیشن آف کر دیا گیا، کیونکہ یہ رولز ہیں، 3 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے، وہ سوموار، منگل، بدھ، 3 دن کا وقفہ مکمل۔ آج اجلاس ہوگا، اور آج کے اجلاس میں بھی آج کا اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آئٹم نمبر 4 جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا، اور پہلے جو 3 آئٹمز ہیں اس میں نمبر 1 پہ تلاوت، قومی ترانہ اور حدیث پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو ہے نمبر 2 پہ اس میں ایک سوال و جواب کی نشست ہونی ہے، کیونکہ کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے آلموسٹ 2 گھنٹے کا۔ پھر تیسرا جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے، اور چوتھے نمبر پہ تحریک عدم اعتماد۔ تو جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کی اوپننگ جو ہے وہ کریں گے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب، ان کی مرکزی تقریر ہوگی، اور پھر جواب دیا جاتا رہے گا ادھر سے بھی، یعنی کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے جوابات دیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ آج شام کو سیشن ہے، اور اس کے بعد پھر جو کل سیشن ہوگا وہ مارننگ سے سٹارٹ ہوگا، تو زیادہ ٹائم ملے گا۔ تو اس سے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں ایک بار پھر طے کیا جائے گا، رولز آف گیمز طے کیے جائیں گے، تاکہ بدامنی نہ ہو، بدمزگی نہ ہو، کوئی تلخی نہ ہو۔ تلخی کا اس وقت فائدہ گورنمنٹ کو ہے، اپوزیشن کو نقصان ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا سین کریٹ ہو کہ اسپیکر کو کوئی انتہائی اقدام اٹھانا پڑے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے تقریریں ہوں گی، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی تقریر کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ بھی اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ لیکن اس دوران میں ایک بتا دوں کہ کافی سخت گفتگو بھی ہو سکتی ہے، بدمزگی اچھی خاصی ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں جو تقریریں ہونی ہیں اس میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو کچھ انہوں نے 3.5-4 سال میں کیا وہ بالکل غلط تھا، اور اس دوران ان پہ الزامات لگائے جائیں گے، سب کچھ کیا جائے گا۔ پھر یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ بھی لایا جائے گا، گرفتاریوں کا معاملہ، نیب کو استعمال کیا، FIA کو استعمال کیا، یہ سارے الزامات ہیں جو کہ اپوزیشن بیان کرے گی، اور میرے علم کے مطابق یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر خارجہ پالیسی کا ذکر آئے گا، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان جو بات کریں وہ بالکل اس کے اپوزٹ کریں گے۔ بہرحال گورنمنٹ سائڈ سے جواب دینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام MNAs کو ایک باقاعدہ طور پہ خط ارسال کیا جا چکا ہے، مراسلہ کیا جا چکا ہے ارسال، جس میں ہدایت نامہ اور بڑی ہی ایک آئینی اور قانونی اس میں لینگویج ہے، اس کا ڈرافٹ بڑا تیار کیا گیا آئینی ماہرین نے۔ اس کی وجہ ان کو سارے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے، اگر وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیں گے یا پارٹی پالیسی سے انحراف کریں گے کسی بھی معاملے میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام پارٹی ارکان کو انفرادی طور پہ یہ خط ارسال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ میں اسمبلی نہ جانے کی ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین ارکان اسمبلی کو ہدایات دی ہیں کہ ووٹنگ کے روز کوئی رکن اسمبلی پارلیمنٹ نہیں جائے گا، ایوان میں نہیں جائے گا، ووٹنگ کے دوران کوئی رکن پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہونا چاہیے،
کوئی رکن پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ہدایات کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A کا اطلاق ہوگا اور ہدایت نامہ تمام فریقین کا تمام ارکان کو بھیجا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ان خطوط کی، ان مراسلوں کی کاپیاں اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں، جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جناب کیونکہ 172 لوگ پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں، اور گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ گورنمنٹ نے اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے پہلے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، کیونکہ اعتماد کا جو اکثریت ہے وہ کھو چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اور وہ اس بنیاد پہ کہ صورتحال یہ ہے کہ جو سندھ ہاؤس میں اجتماع کیا اپوزیشن نے، اس میں 196 ارکان جو ہیں وہ موجود تھے، جس میں نامور لوگ بھی موجود تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام منحرف ارکان اس میں موجود، ترین گروپ کے لوگ بھی موجود تھے، اور باقی جو ناراض ہو کے گئے وہ بھی اس کے علاوہ ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت میدان ہے، تو آنے والے دنوں میں یعنی کہ اگلے 2-3 دن میں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ پیرالل پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، بیک ڈور چینل پہ گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ واپس ہو سکے اور قبل از وقت انتخابات پہ سب راضی ہو جائے۔ تو یہ بھی ہے، اور خط کے بارے میں بھی اب ان کیمرہ سیشن جو ہے، اسد قیصر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے بھی اپوزیشن کو یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن اس پہ راضی ہو تو جو خفیہ مراسلہ ہے وزیر اعظم عمران خان جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس پہ 1 عدد ان کیمرہ سیشن ہو سکتا ہے، اور تمام ارکان پارلیمان کو اس خط کے مندرجات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پلان ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اپوزیشن اس کو اپوز کرے گی، اور اپوزیشن اس میں کوئی دلچسپی لینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں منحرف ارکان بھی ہیں، باقی بھی ہوں گے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جن لوگوں نے کوئی برائب شرائب جو نہیں ہوئے وہ تو بدل بھی سکتے ہیں، اور وہ کیمپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کیمپ تبدیل کر کے گورنمنٹ کی طرف آ گئے تو پھر کہانی پھر پلٹ سکتی ہے، اور اتحادی اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ اب آتے ہیں کہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو خط ہے وہ کافی ہوتا جا رہا ہے جی، معاملہ سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے، خطرناک ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے، اور امکان نہیں بلکہ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ خط آ گیا میدان میں اور یہ سارے کا سارا ہی ظاہر ہو گیا تو پھر اس میں چیزیں ذرا تھوڑی سی زیادہ خطرناک ہو جائیں گی۔ اسی لیے جو ایک حکم آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا فوری طور پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا گیا، فوری طور پہ کیا گیا، اور ایک شہری نے درخواست دی، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی، نعیم تھے، شہری کا نام تھا محمد نعیم خان۔ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم عمران خان کو خفیہ معلومات، خفیہ ڈاکومنٹ ظاہر کرنے سے روکا جائے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان انڈر اوتھ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو سینسٹیو ڈاکومنٹس، اہم راز، اہم معلومات، ان کو افشا کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، تو لہٰذا وزیر اعظم پہ یہ قانونی قدغن ہے اور ان کو روکا جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ہیئرنگ بھی کی اور بڑا ہی سخت آرڈر پاس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت وزیر اعظم پابند ہیں کہ وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی مت کریں، اور جو انہوں نے اوتھ حلف اٹھایا ہوا ہے اس کی پاسداری کریں، اور کسی بھی صورت میں
وزیر اعظم قومی مفاد اور ملکی مفاد کے خلاف کوئی معلومات جاری نہیں کریں گے، یہ ان کو توقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منتخب وزیر اعظم پر اعتماد کو ظاہر کرے گا ایسا اقدام، اس لیے وزیر اعظم عمران خان ایسا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر کوئی بھی ہو وہ خفیہ دستاویزات کو نہیں دکھا سکتا۔ اور یعنی کہ بریفلی بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس سلسلے میں منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ ظاہر نہیں کریں گے۔ اب یہ ادھر سے تو یہ آ گیا سب کچھ، اور حکم جاری بھی ہو گیا اور حکم نامہ بھی آ گیا۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے پاس کون سا فورم بچا ہے کہ وہ اس کو ہر صورت میں لانا چاہتے ہیں؟ فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم کیوں صادر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خط کے یا اس مراسلے کے کچھ پارٹ ایسا ہے کہ وہ پبلک میں یا ظاہر ہو گیا تو اس سے مزید جو ہیں حالات کشیدہ ہو جائیں گے اور کشیدگی بڑھے گی، تلخی بھی بڑھے گی، اور پھر معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک راستہ نکالا گیا، ایک شہری گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے یہ ایک استدعا کی جو کہ منظور کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بہتر ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گھر کی باتیں ہیں وہ گھر میں ہی رہنی چاہیے، اور ان کیمرہ باتیں جو ہیں وہ ان کیمرہ ہی ہونی چاہیے۔ تو اگر اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ برسر عام اگر ڈسکشن شروع ہو جائے تو پھر دشمن جو ملک ہیں ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی اس میں چنگاری ڈالتے ہیں، تو پھر ایک تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ ماضی میں اس طرح کے تصادم بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو انجام ہے وہ سسٹم لپیٹے جانے کی صورت میں بھی نکلا ہے۔ یہ ہم ایک دفعہ نہیں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ اکتوبر 99 میں بھی یہی ہوا، پرویز مشرف صاحب، نواز شریف صاحب، کارگل اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اس سے پیچھے آ جائیں، PNA کی تحریک، قومی اتحاد کی تحریک، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، الیکشن ہوئے، دھاندلی ہوئی، تحریک چلی، اور پھر صورتحال قابو سے نکل گئی۔ پھر پرویز مشرف صاحب نے جو کیا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ، اس کے نتیجے میں بھی جو ہے صورتحال نہیں سنبھل پائی، اور پھر وہ تمام کردار جو ہیں وہ فارغ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہے صورتحال جی آج کے دن کی۔ ہائی کورٹ کا حکم بھی آ چکا ہے، سب کچھ آ چکا ہے، اور ان کیمرہ سیشن کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، اور عدم اعتماد پہ لوگوں کو روک دیا گیا ہے۔ اپوزیشن بالکل تیار ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ نمبرز ان کے پورے ہو چکے ہیں، لیکن پیرالل کچھ انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، کوئی حل نکل آئے مسئلے کا، بیچ بچاؤ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم کی کابینہ اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم کو اب ہاؤس میں میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس، یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں بہت ویک پوزیشن پہ ہیں، وہ کیا بارگین کر سکتے ہیں، کیا ڈیل کر سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ آیا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا، تو وہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہوگا کہ گارنٹرز جو ہیں وہ تگڑے قسم کے آ جائیں، جیسے جنرل وحید کاکڑ تھے، انہوں نے رول پلے کیا تھا، تو جنرل راحیل شریف تھے، انہوں نے بھی رول پلے کیا تھا۔ اگر اس طرح کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔